السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے اردو زبان کے کچھ ایسے الفاظ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو لکھنے میں اور ان کو بولنے میں فرق رہ جاتا ہے۔ بولنے میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، لیکن لکھتے وقت یقیناً ان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے کا پہلا لفظ ہے بصر۔ یہ بصر بے صاد رے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جس میں بے اور صاد دونوں کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک لفظ اور ہے، جب آپ بولتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ لفظ ہے بصر۔ اس میں صاد کی جگہ سین استعمال ہوا ہے۔ اب ایک بصر کا مطلب ہوتا ہے نظر کے حوالے سے، یعنی نظر کو، دیکھنے کی قوت کو بصر کہتے ہیں، اور دوسرا بصر ہوتا ہے جیسے آپ کوئی وقت گزارتے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کو صاف کرنے کے لیے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو، ہم نے ان کے جملے بھی نیچے لے لیے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں ہمیشہ سہولت رہے۔ بصری کمزوری کی وجہ سے وہ فوج میں نہ جا سکا، یعنی اس کی نظر کمزور تھی، اس لیے وہ فوج میں نہ جا سکا، اور حامد نے اچھی زندگی بسر کی، یعنی حامد نے اچھی زندگی گزاری۔ اب دیکھیے، بولنے میں تو یہ دونوں ایک طرح سے ہیں، لیکن جب آپ ان کو لکھتے ہیں تو اس وقت آپ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ ان جملوں کی مدد سے ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان کو کبھی نہیں بھولیں گے، اور آپ ان کو ہمیشہ درست ہی لکھیں گے۔ دوسرا لفظ ہے علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور اس سے ملتا جلتا لفظ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے وہ بھی علم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو جھنڈے والا علم ہوتا ہے اس کو عین سے لکھتے ہیں، اور یہ جو دوسرا علم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رنج اور غم، اس کو الف سے لکھتے ہیں۔ تو سوائے عین اور علم کے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کا جملہ بنانا سیکھ جائیں گے یا آپ اس کا جملہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بالکل صاف ہو جائے گا کہ کون سے والے علم کو عین سے لکھنا ہے اور کون سے والے کو الف سے لکھنا ہے۔ تو علم جھنڈے والے کا جملہ ہوگا کہ اس نے اپنا علم اٹھایا تھا، یا اپنا علم اٹھا رکھا تھا، یعنی اس نے اپنا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ اور دوسرا جو ہے اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رنج و علم کی کہانی ہے، یعنی یہ ایک غم سے بھری ہوئی کہانی ہے۔ تو دونوں میں فرق صرف ایک عین کا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ عین کون سے میں استعمال ہوتا ہے اور الف کون سے میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اگلے دو الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ اگلے دو الفاظ ہیں عرض۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور اسی طرح ایک دوسرا عرض بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے درخواست کر کے اپنی بات کہنا، یا تمیز تہذیب سے والے لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یا عرض کر رہا ہوں وغیرہ۔ تو یہ جو پہلے والا عرض ہے جس میں ہم نے الف استعمال کیا ہے، یہ زمین کو کہتے ہیں۔ اس کا جملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ارض پاکستان ہے، یہ ارض ہندوستان ہے، یہ ارض برطانیہ ہے وغیرہ، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کو آپ لکھیں گے الف سے، یعنی جہاں پر زمین کا حوالہ ہے وہاں آپ الف استعمال کریں گے، لیکن جب بات کہنے والا عرض آپ لکھیں گے تو اس کو آپ عین سے لکھیں گے۔ ہجے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بولنے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ فرق اگر ہے تو صرف ایک میں الف استعمال ہوا، یعنی عرض والے میں الف استعمال ہوا جو زمین والا عرض ہے، اور دوسرے عرض میں جو بات کہنے والا یا اپنی بات تہذیب سے کہنے والا ہے اس میں عین استعمال ہوا۔ تو خاص فرق نہیں ہے، فرق صرف
الف اور عین کا ہے، اور یہ بہت معمولی سی بات ہے اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور جملے کے حوالے سے کہ یہ ارض پاکستان ہے، یہ آپ الف سے لکھیں گے، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ عین سے لکھیں گے۔ تو عرض کا مطلب اگر آپ کو پتہ ہے یعنی زمین، تب آپ بالکل غلطی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ عرض کا مطلب آپ کو دوسرے والے عرض کا مطلب پتہ ہے یعنی اپنی بات کہنا، تب بھی آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور دلچسپ لفظ ہے حال۔ حال کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہے، حلوے والی ہے جو ہوتی ہے اس سے لکھا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ بھی حال ہے، اس کو ہوا والی ہے سے لکھتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک میں تو آپ جملے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب کیسے حال میں ہے، ہم نے لکھ بھی دیا ہے، لیکن دوسرا تعمیر جو ہے، لفظ جو ہے وہ کسی تعمیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی وسیع و عریض کمرہ ہو، لمبا چوڑا بڑا، تو اس کو حال کہتے ہیں۔ لفظ تو انگریزی سے ہی آیا ہے، لیکن اب چونکہ اردو میں اتنا مستعمل ہے، اس لیے فرق کرنے کے لیے اس کو ہوا والی ہے سے لکھا جاتا ہے، یعنی یہ حال کب تعمیر ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ جملہ لکھنا ہے یہ حال کب تعمیر ہوا تھا، تو آپ بہت آسانی سے اپنے ذہن میں اس بات کو رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حال ہے یہ کسی بڑے کمرے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے سے یعنی حلوے والی ہے سے نہیں لکھا جا سکتا، اس کو مجھے لکھنا ہے تو ہوا والی ہے سے لکھنا ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، اگر آپ تھوڑا سا بھی اپنے ذہن پر زور دیں گے تو آپ حال اور حال میں کبھی لکھتے وقت غلطی نہیں کر سکتے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، لفظ ہے نقطہ، اور دوسرا لفظ ہے نقطہ۔ اب یہ جو پہلا والا نقطہ ہے جو قاف سے لکھا جاتا ہے، یہ وہ نقاط ہیں جو کہ ہم اپنی تحریر میں استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے نون ہم بناتے ہیں ایک گول سا شوشہ اور اس کے اندر ایک نقطہ ڈال دیتے ہیں، یا ہم سین اور شین کو الگ کرنے کے لیے سین کے اوپر کچھ نہیں کرتے، شین کے اوپر ہم 3 نقطے ڈال دیتے ہیں، تو یہ نقطہ ہے۔ اب بولنے میں یہاں پر تھوڑی سی غلطی لوگوں میں ہوتی ہے، جو بولنا چاہیے درست تو یہ ہے کہ گفتگو میں یہ نقطہ قابل غور ہے، یعنی کاف سے۔ تو آپ اگر گفتگو میں یہ نقطہ بول دیں گے یا لکھ دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو بس اتنا یاد رکھیے کہ نقطہ وہ ہوتا ہے جو ہم عبارت میں استعمال کرتے ہیں، اور نقطہ وہ خاص بات ہوتی ہے جو کسی نے گفتگو میں کی ہوتی ہے، تو اس کو نقطہ کہتے ہیں، یعنی نقطہ عبارت کے لیے اور نقطہ گفتگو کے لیے۔ تو یہ بھی بہت آسان ہے، تھوڑا سا آپ اس پہ زور اپنے ذہن پہ دیں گے تو آپ اس میں کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ تو نقطہ عبارت کے لیے ہوتا ہے اور نقطہ گفتگو کے لیے ہوتا ہے۔ اگلا لفظ ہے دانہ۔ دانہ بھی اسی طرح بولا جاتا ہے کہ بولنے میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک دانہ جس کو کہ آخر میں نون الف نہ لکھتے ہیں، وہ سمجھدار اور عقل مند شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانائی سمجھداری کو کہتے ہیں۔ اور دوسرا دانہ جس میں ہم آخر میں ہے لگاتے ہیں، وہ اس دانے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی فصل کا ہو سکتا ہے، یعنی گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، اسی طرح جوار کا دانہ وغیرہ۔ تو آپ اس کو بھی بہت آسانی سے استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دانہ جو کہ الف سے لکھا جاتا ہے، وہاں آپ کہیں گے کہ وہ ایک دانہ شخص ہے، یعنی وہ ایک سمجھدار شخص ہے، اور اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہ ملا۔ یہ آپ ہے والا دانہ یہاں پر لکھیں گے، اس کو بھی آپ بہت آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ دانہ شخص کے لیے آپ کبھی بھی وہ دانہ نہیں لکھ سکتے جو کسی فصل کا دانہ ہوتا ہے۔ تو دانہ جب آپ الف سے لکھیں گے تو یہ کسی آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت ہوگا اور اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ لیکن دوسرا دانہ جہاں کے گندم، جوار، مکئی کچھ بھی آ جائے، جب آپ اسے لکھیں گے تو آپ ہمیشہ ہے استعمال کریں گے نون کے ساتھ، تو یہ آپ غلطی کے بغیر لکھ سکیں گے۔ اگلا لفظ جو بولنے میں بالکل یکساں ہے
وہ ہے صدا۔ صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، اور دوسرا صدا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب یہ جو صدا آواز والی ہوتی ہے اس کو ساتھ سے لکھا جاتا ہے۔ فقیر صدا لگا رہا تھا، اس کا جملہ یہ بن سکتا ہے، ہم نے لکھ بھی لیا ہے۔ اور دوسرا جو صدا ہے جو سین سے لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے یا ہمیشگی کے لیے۔ صدا بادشاہی اللہ کی، یا وہ صدا سے ایک ذہین آدمی تھا۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، آواز دونوں کی ایک جیسی ہے۔ تو جب آپ فقیر والا صدا استعمال کریں گے تو ساتھ لکھیں گے، ورنہ آپ اس کو سین سے لکھیں گے۔ اب ایک اور لفظ ہے جس کا عید کے موقع پر ہم ٹیلی ویژن پر جب وہ ٹکرز دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ہی حماقتیں لوگوں نے کی ہوتی ہیں۔ لفظ ہے حلال اور ہلال۔ اب اس میں ایک میں حلبے والی ہے استعمال ہوئی ہے لیکن ساتھ میں زبر بھی استعمال ہوا ہے، دوسرے میں ہوا والی ہے لیکن زیر استعمال ہوا ہے، تو اس میں فرق ہے۔ حلال کہتے ہیں کیا یہ جانور حلال ہے، اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ہلال کہتے ہیں ہلال عید نظر آ گیا۔ ویسے بھی ہلال پہلے دن کے یعنی پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں، اس لیے آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو کبھی بھی آپ کو اگر حلال لکھنا ہے یعنی وہ حلال کہ جس میں آپ جانور ذبح ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو آپ ہوا والی ہے سے کبھی نہیں لکھیں گے، اس کو آپ حلوے والی ہے سے لکھیں گے۔ اور اب آخر میں ایک اور لفظ، بلکہ دو الفاظ جو آپس میں بہت ملتے ہیں، لفظ ہیں معمور۔ اب اگر آپ عربی والے ہیں تو آپ تو ظاہر ہے اس کو معمور کہیں گے، لیکن ہم اردو بولنے والے دونوں کو معمور ہی کہتے ہیں۔ ایک معمور ایسا ہے کہ جس کے اندر عین استعمال نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دینا، کسی کو کسی کام پر لگا دینا۔ بادشاہ نے اسے اس کام پر معمور کیا، اس کا یہ جملہ سادہ سا بن سکتا ہے۔ دوسرا معمور جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا۔ ملکی خزانہ اس وقت معمور ہے، مطلب ملکی خزانہ اس وقت بھرا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو کچھ زیادہ نہیں کرنا کہ پہلے والا جو معمور ہے اس میں آپ کو عین نہیں لگانا، بلکہ آپ اس میں الف لگانا ہے، یعنی میم کے ساتھ الف لگائیں گے، اور دوسرے میں بہت آسان ہے، میم کے ساتھ آپ عین لگا دیں گے تو یہ معمور بن جائے گا۔ ہیں دونوں معمور لیکن دونوں کا مطلب بالکل الگ الگ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔